بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 6 کے حصہ وزن نماز کے ذریعے پہلے حصے میں آپ سبھی شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہم اپنے آج کے سبق میں سیکھیں گے فجر کی اذان اور اقامت کے الفاظ. فجر کی اذان میں جو اضافی الفاظ کہے جاتے ہیں اور اقامت میں اور وضو کے بعد کی دعا. حصہ گرامر میں ہم حروف جر سیکھ رہے ہیں. بی، فی اور اعلی یہ حروف سیکھیں گے. نکات تعلیم یا شوق کے حوالے سے ہم کوئی نئی بات سیکھیں گے. آج کے سبق میں 6 نئے الفاظ ہوں گے جو قرآن پاک میں تقریباً 3796 مرتبہ ریپیٹ ہوتے ہیں. تو آئیے ہم ان 6 نئے الفاظ کو سیکھتے ہیں. آغاز کرتے ہیں. فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ یہ الفاظ بھی کہے جائیں. الصلاۃ خیر من النوم. تو چلیے پہلے ہم ان الفاظ کے لفظی ترجمے پر غور کرتے ہیں. الصلاۃ نماز، یہ ہم سیکھ چکے ہیں آلریڈی. یہ اوپر جو سائن آ رہا ہے اس سے ہمیں آئیڈیا ہو رہا ہے کہ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. خیرن، خیرن کا معنی بہتر ہے اور خیرن کا لفظ قرآن پاک میں 176 مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے. خیرن بہتر ہے. من النوم، من کا لفظ ہم پہلے سیکھ چکے ہیں. من کا معنی ہے سے. النوم نیند سے. النوم نیا لفظ ہے نیند سے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. نیند موت کے برابر ہے اور نماز اصلی زندگی ہے. نماز اللہ کی پکار ہے اور نیند ہمارے نفس کی پکار. نیند جسم کے لیے راحت ہے جبکہ نماز روح کے لیے راحت ہے. نیند جسم کے لیے راحت تو ہے مگر یاد رہے کہ صبح فجر کے وقت کا سونا جسم کے لیے راحت نہیں بلکہ نقصان دہ ہے. اکثر دل و دماغ پر بیماری کا حملہ صبح کے وقت ہی میں ہوتا ہے. صبح کے وقت جو فضا میں تازگی ہوتی ہے وہ جسم کے لیے بہترین دوا ہے. اس تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجیے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو اذان کے کلمات دہرائے جائیں گے لیکن حی علی الفلاح کے بعد قد قامت الصلاۃ 2 بار کہیں گے جس کا معنی ہے یقیناً نماز کھڑی ہو گئی. قد، البتہ، آلریڈی، ایسا کام جو ہو چکا ہو. البتہ آلریڈی یہ کام ہو گیا. تو قد کا لفظ قرآن پاک میں 406 مرتبہ ریپیٹ ہوتا ہے. قامت، قامت کا معنی ہے کھڑی ہوگی. الصلاۃ نماز. قد قامت الصلاۃ، البتہ آلریڈی نماز کھڑی ہو گئی. اذان اس بات کا اعلان ہے کہ لوگ نماز کے لیے مسجد میں ہیں. اقامت ان لوگوں کے لیے نماز کے شروع ہونے کا اعلان ہے جو مسجد میں آ چکے ہیں اور نماز کا انتظار کر رہے ہیں. وضو کے پہلے اور بعد کی اذکار جانتے ہیں. وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھی جاتی ہے. بسم اللہ ہم اس کورس کی شروعاتی اس بات میں سیکھ چکے ہیں اس لیے یہاں پر ہم دوبارہ ان کو دہرائیں گے نہیں. وضو کے بعد کی دعا کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سے جو کوئی بھی دھیان سے وضو کرے اور پھر یہ دعا پڑھے تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، وہ جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے. تو آئیے وضو کے بعد کی دعا سیکھتے ہیں. وضو کے بعد کی دعا کا آغاز ہوتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ سبھی الفاظ کے اوپر نشان لگا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ الفاظ پہلے گزر چکے ہیں. اور کہاں گزر چکے ہیں؟ اذان کے الفاظ میں ہم نے یہی الفاظ سیکھے تھے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ نہیں ہے کوئی معبود الا اللہ سوائے اللہ کے. اس کی تشریح اذان کے سبق میں گزر چکی. یہاں پہ نئی بات یہ ہے کہ موت کو یاد رکھیے جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. جس فرد کا، جس شخص کا آخری کلمہ اس دنیا سے جاتے وقت لا الہ الا اللہ ہوا تو وہ یقیناً ضرور جنت میں داخل ہوگا.
ایک یہاں پہ نقطہ سمجھتے جائیے کہ قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرنے کا حکم ہے، مسلم شریف میں ہے۔ لیکن تلقین کیسے کرنی ہے؟ تلقین حکمت سے کرنی ہے، مزاج کو دیکھنا ہے۔ اگر تو قریب المرگ شخص وہ اذیت میں ہے، اس کی طبیعت چڑچڑاہٹ محسوس ہو آپ کو، تو پھر اس کو بار بار کہنا نہیں کہ کلمہ پڑھو، پھر کیا کرنا ہے؟ اس کے قریب کلمے کا ورد بآواز بلند کیجیے، تو اس سے یہ ہوگا کہ اسے انشاءاللہ توفیق مل جائے گی کہ وہ بھی کلمہ کو پڑھے۔ لیکن اگر آپ نے اصرار کیا کہ کلمہ پڑھو کلمہ پڑھو، اور اس نے طبیعت کی چڑچڑے پن کی وجہ سے وہ اذیت میں تھا، اس وجہ سے اس نے جھنجھلا کے کہہ دیا کہ جاؤ میں نہیں پڑھتا، تو اس کے ساری زندگی کے اعمال کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم جب اذیت میں ہوتے ہیں یا طبیعت میں چڑچڑا پن آتا ہے بیماری کی وجہ سے، اکثر لوگوں کو ہو جاتا ہے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان کا کوئی قریبی پیارا ماں ہی کیوں نہ ہو، وہ بعض کہتے ہیں میری سائڈ پہ ہو جائے، مجھے تنگ نہ کریں، آرام کرنے دیں، چھوڑ دیں مجھے، آرام کرنے دیں مجھے، اس طرح کے کلمات میں کہتے ہیں۔ اس لیے حکمت سے تو اس کلمے کی اہمیت کو ذہن میں رکھیے۔ اگر اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے وقت بھی کلمہ نصیب ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد وحدہ لا شریک لہ، وحدہ وہ اکیلا ہے، جیسے واحد، احد، توحید، یہ اسی سے ہی فیملیئر الفاظ ہیں جو ہم جانتے ہیں۔ لا شریک، لا کا معنی نہیں ہے، شریک کوئی شریک، شریک کا لفظ واحد ہے اور اس کی جمع آتی ہے شرکا، اور یہ 40 مرتبہ قرآن پاک میں مختلف مقامات پہ تکرار کے ساتھ آتا ہے، ریپیٹ ہوتا ہے۔ شریک یعنی حصہ دار، پارٹنر، شریک، شرکا، شرک، مشرک، یہ اسی سے ہی آتے ہیں۔ تو ملین الفاظ ہم جانتے ہیں، شرک کرنے والے کو مشرک بولتے ہیں، اور اس عمل کو یعنی کہ شرک کرتے ہیں، کسی کو حصہ دار بنانا۔ شرکا جمع ہے اور شریک واحد ہے۔ لہو اس کا، لہو ہم پہلے سیکھ چکے ہیں اس لیے اس پر نشان لگا ہوا ہے۔ وحدہ لا شریک لہو، اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ اس کی اللہ کی یعنی وحدانیت کا پھر سے دوبارہ سے دوسرے الفاظ میں اقرار کروایا جا رہا ہے، شرک سے مکمل بیزاری کا اعلان کروایا جا رہا ہے، وگرنہ نجات ہی مشکل ہو جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ شرک کی خطرناکی کو ذہن میں رکھتے ہوئے پھر پڑھیے وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ واشہد ان محمدا، نماز کے الفاظ میں گزر چکا اس لیے ان سے پہ نشان لگا ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبدہ، نیا لفظ ہے، عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور ہو اس کا، عبد کی جمع عباد آتی ہے، اور یہ 125 مرتبہ عبد کے عباد یا اسی مصدر سے الفاظ 125 مرتبہ آتے ہیں۔ عبد کا معنی ہوتا ہے بندہ، اور عباد بندے، تو اس کے بندے، عبدہ اس کے بندے، ورسولہ اور اس کے رسول ہے۔ یہاں پر عبد یعنی بندے کا لفظ زیادہ ہے۔ یاد رکھیے پچھلی امتوں نے نیک لوگوں کو ان کے زبردست کارناموں کی وجہ سے خدا کا بیٹا یا خدائی میں شریک بنا دیا۔ یہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مرتبے کو بیان فرما کر اور اس پر ہر مومن سے روزانہ ہر نماز میں شہادت دلوا کر اس امت میں شرک کے دروازے کو بند کیا گیا ہے۔ ہم سب کو اللہ نے بنایا اور اس دنیا کی ہر چیز کو بھی اللہ نے بنایا، اس لیے ہمیں اس کا سچا بندہ بن کر رہنا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بہترین عبد یعنی بہترین بندے ہیں، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ یعنی بہترین نمونہ ہے۔ تصور، احساس اور دعا کے ساتھ پریکٹس کیجئے۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہم اے اللہ، اجعلنی، اجعل کا معنی بنا دے، نی مجھے، جیسے نے کہا تھا ربی زدنی، تو مجھے بنا دے، من التوابین، من کا معنی ہے سے، توابین بار بار توبہ کرنے والوں میں سے، تابہ کا معنی ہوتا ہے اس نے توبہ کی، اور تائبن کہتے ہیں توبہ کرنے والے کو، اور توابن کہتے ہیں بار بار توبہ کرنے والے کو، تو یہ توابن سے ہے جمع توابین، بار بار توبہ کرنے والوں میں سے۔ وجعلنی، اور بنا دے مجھے،
من سے متطہرین پاک صاف رہنے والوں میں سے۔ انسان بار بار غلطیاں کرتا ہے، نہیں کرنے کے کام کرتا ہے، اور جو کرنے کے کام صحیح طور سے انہیں کرتا ہی نہیں، اس لیے شدید ضرورت ہے کہ وہ بار بار توبہ کرے۔ تو توبہ کی شرائط یہ ہے کہ انسان غلط کام کرنے سے رک جائے، غلطی پر نادم شرمندہ ہو، آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرے، اور جن کا حق مارا ہے ان کو وہ حق لوٹا دے۔ پاکی سے مراد کیا ہے؟ من المتطہرین، لباس اور مکان کی پاکی، عقیدے اور خیالات کی پاکی، بلکہ ہر قسم کی پاکی نصیب کر۔ الف لام لگا کے خاص کیا گیا ہے۔ اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین، اللہ مجھے خوب توبہ کرنے اور پاک صاف رہنے والوں میں سے بنا دے۔